بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کو 10ویں جماعت کی نصابی کتاب اردو میں ایک افسانہ آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہا ہوں. جو افسانہ پریم چند نے لکھا ہے اس افسانے کا عنوان ہے عبرت. اور اس افسانے میں جو کردار کام کر رہے ہیں ان کے نام پہلے میں یہاں ظاہر کر رہا ہوں. پنڈت چندردر جو کہ بحثیت ایک استاد ہے اس افسانے میں. ٹھاکر رتیبل سنگھ جو کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کا رول ادا کرتے ہیں. منشی بیجناتھ جو سیاہ نویس ہے. اور کرپا شنکر جو پنڈت چندردر کا صرف ایک دن کا طالب علم رہا ہے. تو یہ کردار اس میں خاص رول ادا کرتے ہیں. پنڈت چندردر ایک استاد تھا. وہ اچھی طرح سے جان فشانی کے ساتھ وہ دل لگی کے ساتھ وہ کام کرتا تھا. مگر وہ اپنے اس نوکری پر جو کہ اس کا عہدہ تھا جو اس کا سیگا تھا وہ اس پر مطمئن نہیں تھا. کیونکہ اس کے ہمسائیگی میں اور جو دو ملازم تھے ایک ٹھاکر رتیبل سنگھ اور دوسرا منشی بیجناتھ وہ اگرچہ اس کے مقابلے میں بالکل کم تعلیم یافتہ تھے مگر ان کی آمدنی بھی بہت زیادہ تھی. اور ان کے جو رہنے سہنے کے انتظامات گھر میں تھے وہ بہت اچھے ڈھنگ کے تھے. اور جب منشی بیجناتھ جو کہ اس کی ہمسائیگی میں رہتا تھا اس کے ہاں بہت سے لوگ آیا جایا کرتے تھے. وہ اپنے ساتھ ترکاریاں لاتے تھے, دودھ لاتے تھے, باقی چیز لاتے تھے. جب یہ بازار جاتے تھے ان کے لیے خاص مرغ دکانوں پر ہوتے تھے کیونکہ ان کو ہر کوئی ڈر کے رہتا تھا. کیونکہ جب بھی یہ گھر آتے ہیں ہر کوئی کھڑا ہو کے ان کو سلام بجا لاتا تھا. اور جو پنڈت چندردر تھا جو کہ استاد تھا وہ یہ دیکھ کر بالکل مایوس ہوتا تھا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اس کے ہاں زیادہ تعلیم بھی ہے اور اچھا عہدہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اس کی جو سماج میں عزت تھی وہ ان سے کچھ زیادہ نہیں تھی اور اس کی آمدنی بھی بالکل قلیل تھی. منشی ٹھاکر رتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ کے جو بچے تھے ان کے پڑھانے کے لیے پنڈت چندردر ان کے گھر جایا کرتا تھا. اور اسی لیے ٹھاکر رتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ منشی پنڈت چندردر کو کچھ ترکاریاں, کچھ دودھ, کچھ مٹھائیاں دیتے تھے کیونکہ وہ ان کے بچوں کی نگرانی کرتا تھا. ایک دن ساون کا مہینہ تھا. ٹھاکر رتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ کو ایودھیا جانے کا ذہن میں مشورہ آیا. تو انہوں نے من بنایا کہ 1 یا 2 ہفتے کے لیے انہوں نے چھٹی نکالی تھی. اور چھٹی نکالنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کے استاد جو کہ پنڈت چندردر تھا اس کو بھی اپنے ساتھ لیں گے. اور جب انہوں نے پنڈت چندردر کو اس بارے میں کہا تو پنڈت چندردر کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے. اس نے سوچا کہ میں پیسوں کے بغیر کیسے ان کے ساتھ جاؤں گا. تو انہوں نے بالکل سارا خرچہ اپنے ذمہ لینے کی شرط پر پنڈت چندردر کو اپنے ساتھ لیا. جب وہ گاڑی میں چلتے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ بہت سے مشکلات پیش آئے. انہوں نے جو بھی اپنے نوکری کے دوران لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا اس کا معاوضہ انہوں نے گاڑی میں چلتے چلتے اٹھا لیا. ان کو اتنے مشکلات سامنے آئے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو اب گھر واپس آنے کی گنجائش تک بھی باقی نہیں رہی. اور جب وہ بڑی مشکل کے ساتھ جب وہ ایودھیا کے نزدیک پہنچے تو وہاں ایک بڑا میدان تھا جہاں پر ان کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملی. اور بارش کے موسم میں اوپر سے بارش اور ان کو کسی بھی جگہ پیڑ کے نیچے بھی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی. اسی اسنا میں انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں گے, اب شاید یہاں ہمیں آج مرنا ہے. اسی اسنا میں جو پنڈت چندردر تھا وہ تھوڑا آگے گیا تو وہاں اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا. جب وہ اس کے نزدیک پہنچا
تو وہاں جو یہ لالٹین لیا ہوا تھا اس نے پنڈت چندر در کو دور سے ہی پہچان کر سلام کی اور اسے کہا کہ آپ شاید میرے استاد پنڈت چندر در ہیں. پنڈت چندر در حیران ہو گیا کہ یہاں مجھے کون جانتا ہے کیونکہ میں نے کبھی یہاں ڈیوٹی تک بھی نہیں دی. تو یہ لڑکا جو تھا یہ کرپا شنکر تھا یہ اپنے باپ کے ملازمت کے سلسلے میں کبھی اس کے گاؤں میں آیا تھا. تو اپنے دوست کے ساتھ وہ اسی اسکول میں ایک دن کے لیے گیا تھا جہاں پر پنڈت چندر در بس ایک استاد کام کر رہا تھا. اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اس کے پاس ایک دن پڑھا ہے اب یہ میرا استاد بن گیا. اس نے اس کو بولا کہ جی آپ میرے ساتھ آئیے اگر کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ ہو اس کو بھی میرے ساتھ لائیے. اور پنڈت چندر داس نے ان کو اس کرپا شنکر کو بتایا کہ میرے ساتھ اور بھی بندے ہیں. اس نے بولا کہ ہاں میرے پاس ایک دو مکان خالی ہے جب آپ سبھی ساتھیوں کو اپنے ساتھ لائیے. اور جب اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لایا تو وہاں پر بہت اچھی طرح سے اس نے ان کی خاطرداری کی مہمان نوازی کی اچھی طرح سے گرمی کا انتظام کیا کھانے پینے کا انتظام کیا. تو جو باقی ہو وہ ٹھاکر رتیبر سنگھ اور منشی بیجناتھ وہ اپنے اپنے پاس بہت شرمندہ ہوئے. اور جو پنڈت چندر در تھا اس کو یہ اب احساس ہو گیا کہ شاید میرا ہی عہدہ ان دونوں کے عہدے سے بہتر ہے کیونکہ عزت کے بغیر دنیا میں کوئی بھی چیز بڑھ کر نہیں ہے. اور جب ان کو اب گھر آنے کا وقت پہنچا تو برابر کرپا شنکر ان کو ریلوے اسٹیشن تک لے آیا. تو جب تک وہ ان کی نظر سے دور تک اجل گیا تب تک کرپا شنکر نے ان کی طرف نظر جما کے رکھی اور اس سے معافی مانگ کے اپنے استاد کو رخصت کیا. جب پنڈت چندر در واپس اپنا گھر پہنچا تو اب اس کو احساس ہوا کہ میں آج تک بالکل غلط طریقے سوچ رہا تھا جو میرا سوچ تھا وہ بالکل غلط تھا. اب میرے اس سیگا کے برابر کوئی دوسرا سیگا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے سروس کے دوران ہر کسی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے کیونکہ جس طرح ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آئے تو ہمیں اس کا معاوضہ ضرور اگر آخر نہ ملے گا تو ضرور اس دنیا بھی مل سکتا ہے. تھینک یو.